بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہدام جنت البقیع کا غم منانے والوں، ماتم کرنے والوں، سوگواروں، السلام علیکم۔ یا علی مدد، ہم کیا ہے انبیاء نے کہا یا علی مدد۔ 8 شوال تاریخ جہان اسلام کا وہ غم انگیز دن ہے کہ آج سے 97 برس قبل یعنی 97 ایئرس پہلے 1344 ہجری میں جنت البقیع میں واقع شہزادی کونین بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے مزار کو اور جنت المولا کو سعودی عرب کے حکمرانوں نے ڈھا دیا تھا، منہدم کر دیا تھا۔ اس تاریخ سے لے کے آج کی تاریخ تک ہم اس دن کو یوم غم مناتے ہیں اور روضہ مبارک کی دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جنت البقیع کی مظلومیت اور اسلامی ورثے کی تباہی پر عالمی اداروں کی منافقت بے نقاب کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کو منا کے مقام پر عزاداری کرنے کی تلقین فرمائی تھی تاکہ آل محمد پر کیے گئے حکمرانوں کے ظلم و ستم دنیا پر آشکار ہو سکے۔ یہ امام کی سنت ہے جو ہمارے لیے کسی واجب سے کم نہیں، اور ہم کرتے آ رہے ہیں اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی رہے۔ ارباب غم، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں بزرگوں کے لیے نہیں، نوجوانوں کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی شیعوں کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ہم اقوام متحدہ سے اور یونیسکو سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے سعودی عرب پر بی بی فاطمہ زہرا کے روضے کی تعمیر کا دباؤ ڈالے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی ہے۔ افغانستان میں بدھا کے مجسمے کی تباہی پر چیخ اٹھنے والے عالمی اداروں کو اسلامی ورثے کی تباہی پر کچھ نظر نہیں آیا، بلکہ انہیں سانپ سونگھ گیا۔ اسی طرح یہی حال تنظیم تعاون اسلامی کا بھی ہے، جو 57 مسلم ممالک کی تنظیم ہے، وہ بھی اس مسئلے پر لب کشائی کرنے سے گریز کرتی ہے۔ مرکزی انجمن ماتمی گروہان حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ نے اقوام متحدہ اور یونیسکو کو لیٹر روانہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج درج کروا دیا ہے اور اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اثر نو بی بی زہرا کے روضے کی دوبارہ تعمیر کو عمل میں لایا جائے، سعودی حکمرانوں پر دباؤ ڈالا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب روضہ تعمیر کرنے حق میں نہیں ہے تو دنیا شیعیت کو اس بات کی اجازت دے دے کہ وہ روضہ تعمیر کریں، ہم خود بی بی زہرا کا روضہ تعمیر کر لیں گے۔ ایک اور اہم بات کہ اقوام متحدہ اور یونیسکو کے قانون کے مطابق ثقافتی مذہبی ورثے کی حفاظت کرنا لازمی ہے۔ سعودی عرب
جو اسلامی ملک ہے اس میں غیر مسلموں کے ورثے اور ثقافت کا تحفظ کیا جاتا ہے، بلکہ حکومت نے اقوام متحدہ کو یقین بھی دلایا ہے تحفظ کا، لیکن بانی اسلام کی دختر شہزادی کونین کا روزہ ڈھا دیا جاتا ہے، بلکہ ایسی کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے بھی اسلامی آثار ہیں جو اہل بیت سے منسلک ہیں انہیں آہستہ آہستہ مٹا دیا جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ابتداء اسلام سے لے کے آج تک کی 95% اثاثوں کو، ورثوں کو تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے۔ چند ماہ قبل سعودی عرب میں باب زہرا کو بٹھا دیا گیا ہے۔ ان تمام حالات کی روشنی میں مرکزی انجمن ماتمی گروہان اقوام متحدہ سے، یونیسکو سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت میں سعودی عرب کو لا کھڑا کرے اور اس پر مقدمہ چلائیں، کیونکہ انہی کے قانون کے مطابق ثقافتی ورثے، مذہبی ورثے کو مسمار کرنا، ڈھا دینا، مٹا دینا جنگی جرم میں آتا ہے۔ تو جنگی جرم قابل معافی نہیں ہے، کیوں نہ یونیسکو سعودی عرب کو کٹرے میں لا کھڑا کرتی ہے، کیونکہ اس نے جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ عزیزان محترم، موجودہ حالات میں ہم ہر سال کی طرح سڑکوں پر آ کر جلوس نکال کر احتجاج کرنے کے موقع پر نظر نہیں آتے۔ لاک ڈاؤن کے سبب SOP کی ہدایت کو بھی ذہن میں رکھنا ہمارا فرض ہے۔ شیعہ قوم نے ہمیشہ ہی ملک اور قانون کا احترام کیا ہے، انشاءاللہ آپ بھی کریں گے۔ ان حالات کی روشنی میں میری آپ سے یہ درماندانہ اپیل ہے کہ آج انہدام جنت البقیع کی شب ہے، آج ہی کی شب سے آپ اپنے مکانات پر سیاہ پرچم لہرا دیں اور اپنے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ دیں۔ پھر جب آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے تو آپ کے بازوں پر سیاہ پٹی ہوگی۔ لوگ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی ہے، تو پتہ چلے گا کہ آج 8 شوال ہے۔ اسی دن سعودی حکمرانوں نے بی بی فاطمہ زہرا کے روزے کو اٹھا دیا، اسی کا ہم غم منا رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں تمام ماتمی انجمنوں کے صدور اور تمام عزاداروں، ماتمداروں، اپنی ماؤں بہنوں سے درماندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس غم میں ہمیشہ کی طرح شریک رہیں اور آج کی شب سے اس غم کے سلسلے کو شروع کر دیں۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، جمہوری انداز میں اپنا احتجاج جاری رکھیں۔ آپ کے مکانات پر سیاہ پرچم لہرانے، بازوؤں پر پٹی باندھنے سے دنیا کا کوئی قانون آپ کو نہیں روک سکتا، نہ کوئی طاقت روک سکتی ہے۔ اسی لیے بھی یہ کام ضروری ہے۔ جہاں تک انہدام الجنت بقیع کا غم ہے، احتجاج ہے، یہ شیعہ سنی نہیں بلکہ ہر غیرت مند مسلمان و انسان مناتا ہے، جس کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ غیر اسلامی ممالک نے بھی سعودی عرب پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ 1954 کے قانون کے مطابق کیوں نہ اس ورثے کو دوبارہ تعمیر کرے، لیکن اس نے انداز کر دیا
بلکہ آل سعود کی حکمرانی، اسلام دشمن طاقتیں، تفکیری طاقتیں، استعماری طاقتیں، صہیونی طاقتیں، فسطائی طاقتیں یہ کوشش کرتی آ رہی ہیں کہ کسی طرح اس احتجاج کو دبا دیا جائے، لیکن یہ احتجاج کبھی نہیں دب سکتا، کیونکہ ہمیں مجبور قوم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھول ہے، اس لیے کہ ہم یتیم و اسیر نہیں ہیں، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ عزیزان محترم، یہ طاقتیں جو عالم اسلام کے ازلی سے دشمن رہی ہیں، آپ کے حوصلوں کو پست کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں، لیکن ہمارے حوصلے کبھی پست نہیں ہوئے۔ مجھے یہ بات بتانے میں آپ کو فخر محسوس ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود، ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود، جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں جیال شیعہ نوجوانوں نے، بزرگوں نے، خواتین نے، بچوں نے 30 مئی کو سعودی ایمبیسی کے سامنے قوانین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے پرامن احتجاج کیا ہے، جس کے لیے ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ موقع ملتا تو ہم بھی اس طرح کا احتجاج کرتے، لیکن فی الوقت ہم حالات کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اس غم کو منائے، سیاہ پرچم لہرائے، بازوؤں پر پٹی باندھے، اس بات کا ثبوت دے کہ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، اہل بیت غم میں ہم ہمیشہ شریک رہتے ہیں اور شریک رہیں گے۔ شکریہ۔